اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی حضرات، آپ تمام لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ آج کی یہ نیوز کانفرنس ہماری دو اہم پوائنٹس پر، نکات پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے جو کشمیر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہمارا سیکنڈ ایجنڈا ہے پھر ہم اس کے بارے میں آپ کو انفارم کرتے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، آپ اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ ملک کی چوتھی اور سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے۔ MQM نے ہر انتخابات میں عوام کی بھرپور حمایت اور شاندار کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور تمام تر سازشوں، منفی ہتھ کنڈوں اور مصائب و مشکلات کے باوجود عام انتخابات میں کامیابی کے بعد عوامی خدمت کے سفر کو جاری رکھا، اور عوامی مشکلات اور مسائل کے حل کے لیے MQM کے منتخب نمائندوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ آزاد کشمیر میں بھی کلیدی اور عملی کردار ادا کیا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ MQM کی ہر الیکشن میں کامیابی عوام کی بے مثال خدمت سے ہی مشروط ہے۔ معزز صحافی حضرات، آزاد کشمیر میں جب 8 اکتوبر 2005 کو قیامت خیز زلزلہ آیا تو اس وقت MQM اور اس کی فلاحی ادارہ خدمت خلق فاؤنڈیشن سب سے پہلے متاثرین زلزلہ کی خدمت کے لیے وہاں پہنچا۔ MQM کی ڈاکٹروں، پیرامیڈیکل اسٹاف پر مشتمل ٹیموں نے آزاد کشمیر کے مختلف علاقے مظفر آباد، باغ، راولہ کوٹ سمیت دیگر تمام علاقوں میں بڑے بڑے طبی امدادی کیمپ قائم کیے جو کسی چھوٹے اسپتال سے کم نہیں تھے، اور وہاں MQM کے ارکان قومی و صوبائی اسمبلی، سینیٹرز اور ذمہ داران و کارکنان نے مہینوں رک کر متاثرین کو طبی و امدادی سرگرمیاں فراہم کیں اور متاثرین کی بحالی تک وہاں موجود رہے۔ اس کے علاوہ MQM نے زلزلہ متاثرین کے لیے کراچی سمیت ملک بھر میں امدادی کیمپ قائم کیے، جن میں عوام اور مخیر حضرات نے دل کھول کر امداد دی، سامان اور عطیات جمع کرائے۔ یہ امدادی سامان اور عطیات مہینوں تک ہوائی جہازوں، ٹرینوں اور ٹرکوں کے ذریعے متاثرین زلزلہ تک پہنچائے گئے، اور MQM اور خدمت خلق فاؤنڈیشن کی زلزلہ متاثرین کے لیے عملی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے حکومت پاکستان نے اسے تعریفی اسناد سے نوازا بھی۔ معزز صحافی حضرات، جب آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا تھا تو وہاں کے عوام کے لیے بے یار و مددگار تھے، اور حکومتی، سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی سطح پر امداد کے وہ لوگ منتظر تھے، لیکن جب انہوں نے اپنے درمیان MQM اور خدمت خلق فاؤنڈیشن کے رضاکاروں کو سب سے پہلے دیکھا تو وہ MQM اور خدمت خلق فاؤنڈیشن کی دکھی انسانیت، بے لوث خدمت دیکھ کر متاثر ہوئے۔ زلزلہ متاثرین کی بحالی کے بعد جب آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کا مرحلہ آیا تو MQM نے پہلی مرتبہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں حق پرست امیدواروں کو میدان میں اتارا، اور آزاد کشمیر کے عوام نے MQM کے 2 امیدواران محمد طاہر نواز کھوکر اور سلیم بٹ بھائی کو بھاری اکثریت سے ووٹ دے کر کامیاب کیا، جس کے بعد سے ہی MQM کے کامیاب امیدواران نے آزاد کشمیر کے بنیادی مسائل اور کشمیریوں کے حقوق کی جد و جہد کو قانون ساز اسمبلی میں بار بار اٹھایا، اور اس کی پاداش میں MQM کو وہاں بھی نام نہاد مذہبی و سیاسی جماعتوں کی جانب سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن الحمدللہ قائد تحریک جناب محترم الطاف حسین بھائی کی ہدایت پر حق پرست اراکین اسمبلی پیچھے نہیں ہٹے اور کشمیریوں کے بنیادی مسائل کے حل کے لیے قانون ساز اسمبلی میں آواز بلند کرتے رہے۔ معزز صحافی حضرات،
MQM इस मरतबा भी आज़ाद कश्मीर में होने वाले इलेक्शन में भरपूर तरीके से हिस्सा लेने का ऐलान करती है और आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में नामजद हक परस्त उम्मीदवारान के नामों का ऐलान भी कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली के इलेक्शन के सिलसिले में MQM के ज़ेर एहतमाम कॉर्नर मीटिंगों, रैलियों और जलसों का भी इनेकाद किया जाएगा और घर घर अवामी राब्ता मुहिम भी शुरू की जाएगी। हमारी आज़ाद कश्मीर के अवाम से अपील है कि वो कानून साज असेंबली के इंतखाबात के में नामजद हक परस्त उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से वोट देकर कामयाब बनाएं, क्योंकि हम समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अवाम बाशऊर हैं और अपने अच्छे और बुरे की तमीज़ अच्छी तरह से कर सकते हैं। आज़ाद कश्मीर में आने वाले ज़लज़ले के बाद कश्मीरी अवाम ने जान लिया है कि MQM ही वो वाहिद सियासी जमात है जो दुखी इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार है और पाकिस्तान समेत आज़ाद कश्मीर में MQM के नामजद उम्मीदवारान ही करप्शन, लूट खसोट, अकरबा परवरी और नाइंसाफ़ी और हुकूक कसब करने के अमल के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद कर सकते हैं, अवाम को उनके जायज़ हकूक़ और मज़ालिम से निजात दिला सकते हैं और अवाम को उनका मकाम दिला सकते हैं। शुक्रिया। मैं शब्बीर कायम खानी भाई से कहूँगा कि वो नामों का ऐलान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम साथी हज़रात, मोदी साहब हज़रत अस्सलाम वालेकुम। बड़ी तफसीलन बात की है शाहिद पाशा भाई ने, डिप्टी कन्वीनर ने, चंद एक बातें मैं भी आपसे करना ज़रूर समझूंगा। शाहिद भाई ने कहा कि जिस तरह कश्मीर पे इलेक्शन होने को जा रहे हैं 21 जुलाई को, तो इस सिलसिले में हमारे उम्मीदवारों का आज हम नामों का ऐलान करेंगे। तो मैं तारुफ भी कराऊँगा अपने उम्मीदवार जो यहाँ पर मौजूद हैं। हम 6 हलकों से हिस्सा ले रहे हैं। पहले तो हम ये बता दें आपको, कश्मीर साज जो असेंबली है इसमें हम 6 हलकों में इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। एक LA 30 है। LA 30 जम्मू जो है उससे हमारे उम्मीदवार हैं मंशा खान भाई, ये इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इनके बराबर में तशरीफ रखते हैं अब्दुर्रहमान गासी भाई जो कि LA 36 वैली से हिस्सा ले रहे हैं, जहाँ से हमारे पहले उम्मीदवार नहीं बल्कि हमारे MLA थे और एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रहे कुछ अरसे के लिए, सलीम भट्ट भाई, ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनके बराबर में बाबर हसन भाई जो कि हमारे कश्मीर कमेटी के इंचार्ज हैं, ये यहाँ मौजूद है। बाकी असलम अफरीदी भाई और उनको तो आप जानते ही हैं। तो मौजूद साफ़ी हज़रात, जिस तरह शाहिद पाशा भाई ने कहा कि हमारी खिदमत कोई ढकी छुपी नहीं है। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने जिक्र किया था कश्मीर में हमने दुखी इंसानियत की खिदमत की। जब ज़ल्ज़ला आया सबसे पहले MQM वाहिद पार्टी थी जो वहाँ पर पहुँची और पहुँच कर अमलन इंसानियत की खिदमत की, जिसको सराहा गया, पूरे मुल्क में सराहा गया। और सिर्फ कश्मीर नहीं, दुनिया में मतलब ऐसी कई जगह हमने जाकर खिदमत अंजाम दी। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ। MQM ने पहली मरतबा 2006 में, उसके बाद 2011 में 2 मरतबा इलेक्शन में हिस्सा लिया और दोनों मरतबा कश्मीरी आवाम ने भरपूर तादाद में वोट देकर MLAs को कामयाब करवाया और MLAs ने अपनी बसात के मुताबिक जो खिदमत अंजाम दी उसकी बहुत सी मिसालें मेरे पास सामने लिखी हुई भी हैं। और ये वो मैगज़ीन है जो हमारे दोनों MLAs हैं जिन्होंने हर फील्ड में काम किया, चाहे वो एजुकेशन हो सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ हों, टूरिज़म के हवाले से, दीगर फलाही कामों के हवाले से। ये इसमें मौजूद हम आपको डिस्ट्रीब्यूट भी करें, आप देख लें। और आप ही वाहिद एक आवाज़ है जो हमारी आवाज़ आवाम तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि नामसाइद हालात में इलेक्शन लड़ना भी, जिस तरह हम पर जो जुल्म सितम किया जा रहा है, जो इस हवाले से बहुत सी परेशानियां, बहुत से मसाइल हैं। गो कि हमारे मध्य मुकाबले जो पार्टियां, बड़ी पार्टियां हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या PMLN है, PTI है, वो बहुत पहले से ही इलेक्शन कैंपेन उन्होंने चला दी है। लेकिन हालात की वजह से हम कुछ लेट हैं, थोड़ा लेट इलेक्शन कैंपेन का हम आगाज़ कर रहे हैं। लेकिन हमें उम्मीद है जो हमारी खिदमत है वो ढकी छुपी नहीं है, हमने डिलीवर किया है। यकीनन कश्मीरी आवाम पहले की तरह हमें वोट देकर कामयाब कराएगी, हमारे MLAs को। ये तमाम चीज़ें हैं। इसके अलावा आप ये भी देख रहे हैं कि गुज़श्ता 1 हफ्ते से जो कश्मीरी आवाम पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, अब तक तकरीबन को 35 से ज़ायद नौजवानों को शहीद किया जा चुका है।
اور جس میں سینکڑوں کی تعداد میں بچے, عورتیں اور بوڑھے شدید زخمی بھی ہیں, انہیں گرفتار کیا گیا ہے اور زخمیوں کو ہاسپٹلوں سے گرفتار کر کے انڈین فورسز گرفتار کر رہی ہے. اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں. اور پوری حریت قیادت جو ہے ان کو نظر بند کیا ہے. کشمیر کے اکثرتی علاقوں میں فون اور انٹرنیٹ کی سہولت بھی بند کر دی گئی ہیں, اور ابھی بھی کچھ دیر پہلے میڈیا کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ حریت رہنما جو ہیں میر وائس عمر فاروق, ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. تو اس بھارتی ان تمام تر مظالم کی ہم مذمت کرتے ہیں. ہمیشہ ہم کشمیری عوام کے ساتھ رہے ہیں, کیونکہ جو کشمیری عوام کی آواز اکثریتی وہی ہماری آواز ہے اور وہی کشمیر کی آواز ہے. اس کی بہت سی مثالیں کہ جب بھی کشمیر میں 5 فروری کو جو ہم کشمیری ڈے مناتے ہیں, ان سے اظہار یکجہتی کے لیے بھی 9-0 پر آج سے نہیں گزشتہ کئی برسوں سے ہم ان سے اظہار یکجہتی کے لیے سب جمع ہوتے ہیں. تو کشمیر جو کہ اٹوٹ پاکستان کا حصہ, ہم چاہتے ہیں کہ ان کشمیری عوام کے مسائل جلد از جلد ہوں. اور ہمیشہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائی ہے, نہ صرف انہوں نے بلکہ ہماری پارٹی کے ہر ورکر نے کشمیری عوام کے لیے. تو ایک اور خاص بات آپ کے علم میں یہ بھی میں لانا چاہتا ہوں کہ آج جس طرح 13 جولائی ہے, یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ 13 جولائی 1931 کو سری نگر میں بھارتی فوج کی مظالم سے تقریباً کوئی 21 کے قریب نوجوان اذان دیتے ہوئے شہید ہوئے. یہ بہت بڑا واقعہ دنیا کا کہ ایک کسی نوجوان نے اذان دی ظہر کی جیل میں, تو ان کو شہید کیا گیا. اس کے بعد تیسرے نے کہنے کا مقصد 21 نوجوان شہید اور اذان انہوں نے مکمل کی. یہ بڑا ایک مشہور واقعہ, اور اتفاق کہنے کہ آج بھی 13 جولائی ہے جس دن ہم اپنے امیدواروں کا اعلان کرنے جا رہے ہیں. تو ہم مذمت بھی کرتے ہیں بھارتی ان اقدامات کی جو کشمیری عوام پر مظالم ڈھا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو کام جو کیے ہیں وہ میں چند ایک آپ کو ضرور بتانا مناسب سمجھوں گا, کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ آپ ایک واحد ہم ہیں جو ہماری آواز کو عوام تک پہنچاتے ہیں میڈیا کے ذریعے. سب سے پہلے تو میں ذکر کروں گا اپنا کہ کراچی کی بات کرتا ہوں کہ جس طرح کشمیر میں جو ہم نے کام کیے, یا اس پریس میں تھوڑی سی ہم آپ کو خوشخبری سنائیں گے, ہمارے لیے خوشخبری بعد میں سنائیں گے. تو گلستان جوہر میں جو ہمارے نمائندوں نے جو خدمات انجام دی, جس طرح میرے ساتھ بیٹھے ہوئے سلیم بٹ بھائی ایم ایل اے تھے, ان کے کوٹے سے ان کی کاوشوں سے گلستان جوہر میں کشمیری عوام کے لیے ایک انہوں نے گلستان جوہر میں کشمیر کمپلیکس بنایا ہے. اس میں کشمیریوں کی 40 سالہ جو پرانی جو دیرینہ خواہش تھی کہ سینٹر کا قیام عمل میں لایا جائے, انہوں نے سینٹر بنایا. الحمدللہ وہ بلاک 14 گلستان جوہر میں 6,000 گز کی پلاٹ پر وہ سینٹر بنایا گیا ہے. اسی طرح سے کشمیر جس میں کشمیر ویلی لان ہے اور دیگر بہت سی ایکٹیویٹیز ہیں, جس میں تعلیمی مسائل کے حل کے لیے بھی انہوں نے سندھ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے تحت کشمیر کمپلیکس میں گز کالج یونیورسٹی آف قیام عمل میں آ چکا ہے, جس کے تحت کشمیری برادری کے بچے MBA اور BBA کر رہے ہیں اور دیگر مضامین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اسی طرح ہسپتال کی تعمیر ہے. کشمیری کمیونٹی صحت سہولتوں کی فراہمی کے لیے اس دفعہ ایک شاندار اور دور جدید کے مطابق ہسپتال کا قیام شروع ہونے جا رہا ہے, جس کے لیے زمین موجود ہے اور متحدہ گورنمنٹ اپنے منشور میں اس کو جلد از جلد مکمل کرانے کا وعدہ کر رہی ہے. آباد کاری کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. ان کی کاوشوں ان کی کوششوں سے ایک بڑا دیرینہ مطالبہ تھا. کوئٹہ میں جو کشمیری مہاجرین ہیں, یہ کوئی 29 سال سے جو کشمیری MLAs تھے وہ ان سے وعدے ضرور کرتے ہیں, لیکن کسی نے ان کا مسائل کو حل نہیں کیا. الحمدللہ یہ سہرا بھی حق پرست MLAs کو جاتا ہے کہ انہوں نے تقریباً 497 رہائشی پلاٹ جو ہیں جو کشمیری مہاجرین تھے ان کو حکومت سے لے کر ان کو آباد کاری ان کی کروائی, جو لوگ ہجرت کر آئے تھے. تو کام ہمارے اتنے ہیں کہ یہ اگر آپ اجازت دیں تو میں سارے کام, کیونکہ ہم نے بڑی اس کی تیاری کی تھی, اور اس میں میں سب سے پہلے تو یہ بھی آپ کو بتا دوں تو کہ جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں 2 تو یہاں پر ہمارے موجود, اور میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہمارے 6 ہم حلقوں سے حصہ لے رہے ہیں. یہ سید وقارت شاہ بھائی ہیں اور سید ذوالفقار حسین شاہ.
یہ ہمارا LA-27 کھاوڑا سیکٹر حلقہ 4 جو کہ کشمیری حلقہ ہے، کشمیر سے، وہاں سے ہمارے یہ امیدوار ہیں. میں نام ریپیٹ کر دیتا ہوں: سید وقارت شاہ ولد سید ذوالفقار حسین شاہ، یہ بھی ہمارے LA-27 سے امیدوار ہیں. اسی طرح سے بابر عمران خان ولد محمد روشن خان، بابر عمران خان ولد محمد روشن خان یہ LA-24 سے بھی ہمارے کشمیر سے امیدوار ہیں، اور انہوں نے اپنی کمپین چلا بھی رہے ہیں، اور آج سے انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ہماری کمپین کا آغاز ہو ہی جائے گا. اس کے بعد ہمارے جو تیسرے امیدوار ہیں کشمیر سے وہ ہیں چودھری شاہد یعقوب ولد چودھری یعقوب، یہ LA-25 سے ہمارے امیدوار ہیں، لچھاٹ حلقہ نمبر 2 مظفر آباد سے. اسی طرح سے ہمارے ایاز احمد بگا، ایاز بگا بھائی وہ بھی ہمارے امیدوار ہیں LA-35 جموں 6 سے، جس میں گوجر خان اور پنڈی کے بعد پھر گوجر خان کا علاقہ اس میں شامل ہے، میرپور کا اس میں علاقہ شامل ہے، وہاں سے یہ ہمارے امیدوار ہیں. تو 4 امیدوار ہیں جن کو میں نے نام بتائے، اور 2 ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ کراچی کے ووٹروں سے انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے. تو یہ ہمارے 6 امیدوار ہیں جو ہم الیکشن میں حصہ لینے کے جا رہے ہیں. دوسری بات کہ میں نے کہا کہ جو ہم نے جو کام انجام دیے کہ ہمارے ایک ہمارے MLA تھے طاہر کھوکر بھائی جو سب موجود نہیں ہیں، یہ وزیر ٹرانسپورٹ بھی رہے، وزیر ثقافت و سیاحت کلچر ٹورزم بھی رہے. اپنے دور میں انہوں نے جو خدمات انجام دیے، میں نے کوئی بات آ جاتی ہے کہ پڑھ کر ہم بتائیں، وہ بھی ضرور بتائیں گے، لیکن سب سے بڑا ثبوت ہماری یہ میگزین ہے جو تصاویر کی صورت میں منہ بولتا ثبوت ہیں کہ ہمارے حق پرست MLAs نے جو کام کیے ہیں، جو خدمات انجام دیے ہیں، ہم نے کسی پر احسان نہیں کیا، کیونکہ عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا. ہم جیتنے کے بعد میں یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے کہ MQM کے جو ارکان اسمبلی ہیں وہ عوام میں رہ کر عوام کی خدمت کرتے ہیں. تو جو ہمارے MLAs نے، عوام نے ان کو ووٹ دیا، تو MLAs نے اپنی بساط کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق اس سے بڑھ کر خدمت کی. اور خدمت کی میں نے کہا کہ ہر سیکٹر میں، ہر فیلڈ میں انہوں نے نمایاں کارکردگی انجام دی، جس میں نے کہا کہ ہیلتھ سیکٹر ہو، چاہے وہ ایجوکیشن سیکٹر ہو، چاہے وہ سیاحت کے حوالے سے ہو. آج اللہ کا شکر ہے کہ کشمیر ایسے کام کیے جس کی وجہ سے سیاحت کو فروغ ملا، ٹورزم پروموٹ ہوئی. تو وہ چند ایک میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ جس طرح ہمارے MLA میں نے کہا کہ جو وزیر ٹرانسپورٹ تھے وہ نیلم ویلی روٹ پر پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں اس وقت انہوں نے 50% کرائے میں کمی کروائی، 50%. اسی طرح سے غریب مسافروں کے تحفظ اور ان کے مفاد میں آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جنرل ایکسیڈنٹ انشورنس اسکیم کا اجرا کیا گیا. پہلے یہ ہوتا ماضی میں کہ جہاں پر جو ہوتے تھے ان کو بہت کم معاوضہ دیا جاتا تھا کشمیر حکومت کی طرف سے، 16,000 روپے. یہ 16,000 تو لوگوں کو ہنسی آئی گی سن کر بھی. تو اس کو بڑھا کر ہمارے MLAs نے جو وزیر ٹرانسپورٹ تھے اس کو 3 لاکھ روپے، 16,000 سے بڑھا کر 3 لاکھ روپے تک لے کر گئے. اسی طرح سے آزاد کشمیر کے تمام بڑے شہروں میں مرکزی ٹرانسپورٹ اڈوں کا قیام اور تعمیر نو. اس سلسلے میں باغ میں 14 کروڑ روپے کی لاگت سے جنرل بس اسٹینڈ تعمیر کیا گیا ضلع باغ میں. آزاد کشمیر کے تمام انٹری پوائنٹس پر ٹورسٹ انفارمیشن سینٹر کا قیام. وادی نیلم میں پہلی مرتبہ پولو فیسٹیول کا انعقاد. جسے ملک بھر میں کوریج ملی اور لوگوں کو نیلم ویلی سے آگاہی ملی اور ٹورزم کا بزنس بڑھا، ٹورزم پروموٹ ہوئی، ہماری سیاحت کو فروغ ملا. مظفر آباد میں ہاکی ٹورنامنٹ کا انعقاد کرایا گیا. چین، نیپال اور برطانیہ میں سیاحتی فیسٹیول میں پہلی مرتبہ کشمیر کی نمائندگی کی. اسی طرح آزاد کشمیر میں پہلی مرتبہ وومن فٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کرایا گیا. ٹریفک پولیس کا قیام بھی اسی دور میں ہوا. اسی طرح سے پاکستان میں پہلی بار سلیپر بس کا اجرا بھی ہوا. اس کے علاوہ کشمیر مہاجرین اور اوورسیز کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کیے گئے، جس میں سرفہرست صوبہ سندھ میں میڈیکل اور انجینئرنگ یونیورسٹی میں کشمیری طلباء کے لیے 40 نشستوں کا اضافہ کیا، 40% نہیں بلکہ 40 نشستوں کا اضافہ کیا گیا. مہاجرین کشمیر جو ہیں مقیم جو ہیں کراچی میں اور پاکستان میں جو مستحق افراد ہیں ان کے لیے جہیز فنڈ سے امداد کی گئی. مہاجرین کے علاقے میں واٹر پمپ، پانی کی لائنیں، سڑکوں وغیرہ کے لیے کاوشیں کی گئی. راولا کوٹ میں، ڈسٹرکٹ راولا کوٹ میں حفظہ قائد التظم بھائی کی بیٹی کے نام سے منصوب حفظہ پبلک پارک کی تعمیر کی گئی کروڑ روپے کی لاگت سے. راولا کوٹ کا شمار بھی آزاد کشمیر کے انتہائی پرکشش سیاحتی مقامات میں ہوتا ہے.
باوجود اس کے کہ کشمیر کے کئی صدور اور وزیر اعظم کا تعلق راولا کوٹ سے رہا، یہاں پر کوئی بھی پبلک پارک تعمیر نہیں کیا گیا۔ حق پرست وزیر ٹرانسپورٹ نے میں نے پہلے عرض کیا کہ الطاف بھائی کی بیٹی کے نام سے منسوب اپنے ایم ایل اے فنڈ سے 1.5 کروڑ روپے کی لاگت سے پارک کی تعمیر کیا گیا۔ راولا کوٹ میں ہزاروں کی تعداد میں سیاح رخ کرتے ہیں۔ میں جو ہمارے دوسرے ایم ایل اے بیٹھے ہوئے ہیں سلیم بٹ بھائی، انہوں نے جو کام کیے اس کے حوالے سے بھی میں نے کچھ کام آپ کو بتا ہی دی ہیں۔ اس کے علاوہ سے چند ایک باتیں بتانا ضرور سمجھوں گا کہ کشمیری کلچر اور ثقافت کا فروغ، کشمیری کلچر کے فروغ کے لیے بھی بڑے بڑے پروگرام کا انعقاد ہوتا رہا ہے، جن میں کشمیر کلچر ڈے، کشمیر پیرنٹ ڈے، کشمیر مثال ڈے، شال ڈے اور دیگر پروگرام شامل ہیں۔ اس کو مزید فروغ دیا جائے گا تاکہ آپس میں محبت پیدا ہو سکے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں یوتھ کے لیے انہوں نے پروگرام ترتیب دیے۔ کشمیری یوتھ جو ہیں ان کے معاشرے میں فعال ادا کرنا ہر ایک کا ذمہ داری ہے۔ ادا کرنے کے لیے انہوں نے لینگویج سینٹر، یوتھ سینٹرز، یونیورسٹی میں نوجوانوں کے لیے تعلیمی وظائف کا بھی پروگرام شروع کیا۔ آباد کاری کے حوالے سے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہ چند ایک وہ بالکل مختصر کر کے میں نے آپ کو بتایا، مطلب معاملات تو اور بھی بہت سے کام انہوں نے کیے، لیکن ٹائم کو دیکھتے ہوئے، وقت کی نزاکت کو دیکھو، ظاہر آپ کی بہت اور دیگر بھی ذمہ داریاں ہیں۔ میرے بعد بھی شاید پاشا بھائی مزید آپ سے اور بھی گفتگو کریں گے۔ یہ چند ایک باتیں جو ہم نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ ہم نے پہلے کہا کہ ہمارے پاس اس وقت اتنے وسائل بھی نہیں اور مسائل کا بھی سامنا ہے کہ جس انداز میں لوگ توقع کر رہے ہیں کہ دیگر پارٹیوں کو لوگ کمپیئر کرتے ہیں کہ جس طرح پی ٹی آئی ہے یا پی ایم ایل این ہے یا دیگر آزاد ہمارے جو امیدوار ہیں جو بڑے کروڑ پتی ارب پتی جو ہمارے مد مقابل الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، تو ہمارا مقابلہ بھی ان بڑے مگر مچھوں سے، ان بڑی پارٹیوں سے، ان ارب پتی لوگوں سے، ان غریب لوگوں کا مقابلہ ہے۔ تو جس طرح ماضی میں 2006 کے الیکشن میں اور 2011 کے الیکشن میں کشمیری حق پرست عوام نے ہماری خدمات کو دیکھتے ہوئے، سراہتے ہوئے ہمارے 2 جو ایم ایل ایز ہیں ان کو کامیاب کروایا تھا۔ اس مرتبہ ہمارے 6 ایم ایل ایز میدان عمل میں ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ کشمیری حق پرست عوام، چاہے وہ کراچی میں مقیم ہو، چاہے وہ بلوچستان میں مقیم ہو، چاہے وہ سندھ کے دیگر کسی اضلاع میں یا پنجاب کے کسی اضلاع میں یا کشمیر میں موجود ہوں، وہ انشاءاللہ تعالی حق پرست نمائندوں کو ووٹ دے کر کامیاب کرائیں گے۔ ہم بھی آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بھی بھاگنے والے نہیں، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ آپ کے سامنے ہم بھاگنے والے نہیں ہیں۔ ہم حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ ہمارا قصور اور ہمارا جرم صرف یہی ہے کہ ہم نے دکھی انسانیت کی خدمت کی ہے، ہم نے اس ملک کی خدمت کی ہے، ہم اس ملک مر مٹے کا ہم نے نعرہ لگایا ہے۔ الزامات ماضی میں ہم پر لگتے آئے ہیں، لگتے رہیں گے، ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ نہیں لینا ہے۔ ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ہم نے اپنا کام کرنا ہے۔ اپنا کام یہی ہے کہ ہم پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ اس بات کو میں پھر ریپیٹ کروں گا، ہم نے ہمیشہ پاک فوج کو، ہم نے رینجرز کو، ہم نے تمام پیراملٹری فورسز، ہم نے ان کو سیلوٹ کیا ہے، ان کو سراہا ہے ان کے اچھے کاموں کو، جو ان کے ضرب عزم میں جو ان کی خدمات ہیں، ان کی قربانیاں ہیں۔ تو ہم بھی آج پھر اس میسج پھر ہم دیتے ہیں کہ ہم بھی محب وطن لوگ ہیں۔ ہاں، اتنی بڑی تحریک، اتنی بڑی تنظیمیں، ہر تحریکوں تنظیموں میں پارٹیوں میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں۔ ہم نے کب کہا کہ ہم سب فرشتے ہیں، لیکن واحد پارٹی ایم کیو ہے جنہوں نے اپنی صفوں میں کسی کرمنل کو جگہ نہیں دی ہے۔ ہمارے یہاں زیرو ٹالرنس ہے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہے بھی تو ہم نے کہا ہے کہ ہمیشہ یہ کہ ہمیں نشاندہی کرے۔ البتہ ہم تو ہمیشہ خود نکال باہر کر دیتے ہیں کرمنل لوگوں، ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے پاس سب اچھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے کام کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمیں یہ جذبہ ہے کہ ہم اپنا گھر بار چھوڑ کر قائد تحریک الطاف بھائی کی ہدایت کے اوپر، جب بھی ملک میں قدرتی آفات آئی ہوں، کشمیر کا زلزلہ آپ کے سامنے ہے، کو بار بار ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ کراچی، حیدرآباد سے سندھ کے شہری حلقوں سے ایم کیو کے کارکنان اپنا کاروبار گھر بار چھوڑ کر دکھی انسانیت کی خدمت کرنے وہاں چلے گئے۔ اسی طرح سے ضلع تھر میں اگر قحط سالی آتی ہے یا بلوچستان میں اگر خشک سالی آتی ہے یا دیگر قدرتی آفات اس ملک میں آتے ہیں تو سب سے پہلے ایم کیو پہل کرتی ہے۔ حالانکہ اس ملک کے اندر دیگر پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، دیگر ریلیجیس پارٹیاں ہیں، مذہبی پارٹیاں جو دعوے تو ضرور کرتی ہیں خدمات کی، انسانی خدمت کی، لیکن ان کے صرف دعوے ہی ہیں۔ عملی کام ہم کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم عملیت پسندی پر یقین رکھتے ہیں۔ اور ہمارے قائد الطاف حسین بھائی نے باخدا ہم کو ہمیشہ یہی تربیت دی ہے کہ آپ انسانیت کی خدمت کرو، دکھی انسانیت کی خدمت کرو، تم عوام کی خدمت کرو۔ تو اس جذبے سے سرشار ہو کر ہم اب بھی آپ کے سامنے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی عوام کی خدمت کریں، ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالات اس سے پہلے بھی بڑے کڑے آئے ہیں ایم کیو پر، اور ایم کیو سرخرو ہوئی ہے، اس لیے کہ ہم حق پر اور سچے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان اور یقین ہے، اللہ تعالیٰ حق اور سچے لوگوں کی مدد غیب سے بھی کرتا ہے۔ یہ وقت گزر جائے گا، ہمیں اس وقت کی پرواہ نہیں ہے، اور میں آج
آپ کے چینل کی توسط سے یہ بھی گزارش کروں گا کشمیری عوام کو بھی، آپ یہ نہ دیکھیں گے، اس لیے کہ ابھی وقت بہت کم ہے، ہر لوگ ووٹر چاہتے ہیں کہ ہم امیدوار کو دیکھیں، امیدوار کو سنیں، لیکن بہت کم مختصر 6 یا 7 دن الیکشن میں رہ گئے ہیں۔ اب ممکن نہیں ہے کہ ہم یا 10 دن رہ گئے ہوں گے، ممکن نہیں کہ ہمارے امیدوار ہر جگہ پہنچ سکے، کیونکہ حلقہ بہت بڑا ہے۔ جس طرح اہل 30 ہے، اہل 30 لاہور، اس کے بعد ٹوبا ٹیک سنگھ، شیخو پورہ، گجرانوالہ، یعنی کہ تقریباً 22 ضلع تو پنجاب کے ہیں جہاں پر کشمیری آباد ہیں، ان کے حلقے کے لوگ۔ اسی طرح پھر کوئٹہ ہے، پھر کراچی ہے، پھر سندھ کے کئی ضلع ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے نا، اتنے وسائل ہیں۔ تو اس آپ کے چینل کے توسط سے، آپ کے قلم کے توسط سے ہم کشمیری عوام کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ آپ خود نکلیں، آپ خود کمپین چلائیں، ہماری خدمات کو آپ نے دیکھا ہے، اور آپ خود کمپین چلائیں، تھرو سوشل میڈیا آپ چلائیں اور لوگوں کو راغب کریں کہ آپ ہمیں ووٹ دیں۔ ہم پھر آپ کو یقین دلاتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ووٹوں کا بھی تحفظ کریں گے، ہم آپ کی خدمت کریں گے، ماضی میں بھی کی اور اب بھی کریں گے۔ آپ تمام صحافیوں کو ایک مطلب بہت شکریہ۔ میں پھر یہ مائک میں ڈپٹی کنوینر شاہد پاشا بھائی کو دوں گا کہ چند باتیں وہ بھی آپ سے مزید اور جو رہ گئی وہ شیئر کریں گے۔ کافی تفصیل سے شبیر قائم خانی بھائی نے آپ کو کشمیر میں ہونے والے ہمارے ترقیاتی کام اور ہمارے جو وہاں کے قانون ساز اسمبلی کے منتخب جو نمائندے تھے ان کی جو کاوشوں کے بارے میں بتایا۔ جہاں تک دیکھیں دکھی انسانیت کی خدمت کی بات ہے تو قائد تحریک محترم جناب الطاف حسین بھائی پاکستانی سیاست کے وہ واحد لیڈر ہیں جنہوں نے ایم کیو ایم تو بعد میں بنائی، خدمت خلق کمیٹی پہلے بنائی۔ ایم کیو ایم کا قیام جو ہے وہ 1984 میں عمل میں آیا، جبکہ خدمت خلق کمیٹی 1979 سے کام کر رہی تھی۔ تو یہ غمازی کرتا ہے اس بات کا کہ قائد تحریک کا جو دل ہے وہ دکھی انسانیت کی خدمت سے جو ہے کہ جذبے سے سرشار ہے، اور لوگوں کی بہت شارٹ میموریز ہوتی ہے، پیپل ہیو ویری شارٹ میموری۔ کشمیری عوام کا جب یہ 8 اکتوبر کو زلزلہ آیا تھا، آپ لوگوں کو شاید یاد نہ ہو، میں آپ لوگوں کی میموریز کو ریکال کرواتا ہوں کہ سب سے پہلا چیک جو امدادی روانہ ہوا تھا کسی بھی پاکستان اور دنیا کے کسی بھی ادارے کی جانب سے، وہ قائد تحریک محترم جناب الطاف حسین بھائی کا 50 لاکھ روپے کا چیک تھا، جو کشمیری عوام کا سنتے ہی قائد تحریک نے فوراً اعلان کیا تھا کہ ان کی امداد کی ضرورت پڑے گی، 50 لاکھ روپے کا میں چیک روانہ کر رہا ہوں، باقی امدادی کیمپ لگا کے ہم نے کراچی کی گلی کوچوں سے جو ہے وہ امداد جمع کی تھی۔ تو یہ تو وہ جذبہ ہے جو قائد تحریک کرتے ہیں، اور یہی وہ KKF ہے جو یہ فنڈ جمع کر کے امدادی کام اور دکھی انسانیت کی خدمت، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرتا ہے، اور یہی وہ KKF ہے جس پر جو ہے گزشتہ 2 سال سے فنڈ جمع کرنے پر، کھالیں جمع کرنے پر، زکوٰۃ و فطرہ جمع کرنے پر پابندی ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا ان صاحب اقتدار سے، ان لوگوں سے جو KKF کی فلاحی سرگرمیوں میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں کہ سر پلیز تھنک اباؤٹ اٹ، کہ آپ کے اس فنڈ ریزنگ کو روکنے سے لاکھوں گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہو چکے ہیں۔ ہزاروں بچے ایسے ہیں جن کی فیس KKF سے جمع ہوتی تھی، وہ فیس جمع نہیں ہو سکی۔ ہزاروں گھروں کا راشن جو KKF سے جاتا تھا وہ گزشتہ کئی ماہ سے نہیں جا سکا ہے۔ اس پہ بھی پلیز سوچئے گا۔ اور دکھی انسانیت کے حوالے سے جب بات ہوئی تو جو ایک نام دنیا کی تاریخ میں آتا ہے، جو ہمارا سیکنڈ ایجنڈا تھا آج کی میٹنگ کا، وہ یہ تھا کہ فخر انسانیت مرحوم عبدالستار ایدھی صاحب کی لائف کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے ان کی جو دکھی انسانیت کی جو خدمات رہیں، ڈھکی چھپی نہیں رہیں، دنیا کی سب سے بڑی NGO آپ کہہ لیں، فلاحی ادارہ کہہ لیں، ایدھی فاؤنڈیشن کے جو روح رواں تھے، جو سربراہ تھے، ان کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے متحدہ قومی موومنٹ نے کل بروز جمعرات 14 جولائی کو 7 بجے جناح گراؤنڈ میں کینڈل لائٹ ویجل کا اہتمام کیا ہے۔ کل بروز جمعرات شام 7 بجے عبدالستار ایدھی فخر انسانیت ان کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی ہدایت پر جناح گراؤنڈ میں بعد نماز مغرب تقریباً 7 بجے کا ٹائم ہو جاتا ہے، کینڈل لائٹ ویجل کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تو آپ تمام لوگ مدعو ہوں گے انشاءاللہ، اور اس پریس کانفرنس کے ذریعے میں
انسانی خدمت میں جو مصروف ادارے ہیں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ کل جناح گراؤنڈ میں شام 7 بجے بروز جمعرات 14 جولائی کو کینڈل لائٹ ویجل کا جو انعقاد کیا گیا ہے، جو اہتمام کیا گیا ہے، اس میں شریک ہوں اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہو کر فخر انسانیت کو خراج عقیدت اور ان کی انسانی خدمت جو انہوں نے کی ہے اس کے خراج تحسین کے لیے جمع ہوں۔ یہ ہمارا جو دوسرا ایجنڈا تھا، اور جو اعلان ہو چکا ہے سارے امیدواران کا، کیا کرنا ہے ابھی؟ میرے خیال یہ کچھ کوئی سوال جواب آپ لوگ اگر کرنا اظہار احمد خان بھائی آ رہے ہیں، جن کو کل رینجرز نے گرفتار کیا تھا، وہ آ رہے ہیں، وہ آگے۔ یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے کلیگ ہمارے رابطہ کمیٹی کے رکن تھے، اور ہو سکتا ہے غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، اور اداروں نے لے کے گئے ان کے پاس وہ مہمان تھے، اور الحمدللہ بڑی خیر خیریت کے ساتھ وہ واپس۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوش ہے۔ اظہار احمد بھائی، اور ہم چاہتے ہیں، ہم یہ بھی چاہتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے جتنے بھی ہمارے مزید جو ہمارے کارکنان بے گناہ گرفتار ہیں یا مسنگ پرسن ہیں، اللہ کرے وہ بھی جلد از جلد بازیاب ہوں اور اپنے گھروں اور اپنے پیاروں میں آ جائیں۔ اور اسی اس کے طریقہ کار 21 جولائی کو چلو بتا 21 جولائی کو پولنگ ڈے ہے، اور ماضی کی طرح انشاءاللہ جو ہماری روایتی سیٹیں ہیں LA 36 اور LA 30 انشاءاللہ ایک بار پھر قائد تحریک کے نام ہوں گے۔ یہ مہاجرین کی 12 سیٹیں ہیں پاکستان میں، 6 ویلی کے اور 6 جموں کے۔ تو جموں 1 اور ویلی 1 ہمیشہ MQM اور الطاف حسین کے حصے میں آ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر ہم LA 36 اور LA 30 پر دوبارہ ہم نے 2 کینڈیڈیٹ گزار دیا۔ LA 30 پہ منشا بھائی ہے، منشا خان بھائی، اور LA 36 پہ ہمارا عبدالرحمان غاسی بھائی ہے جو ویلی والا ہے۔ تو منشا بھائی ہے، عبدالرحمان غاسی بھائی ہے، یہ ہمارے سینئر ساتھی ہیں۔ اور الطاف حسین نے پھر اپنے اندر سے ان کشمیریوں سے ان کارکنان کو نکال دیا جو ہمیشہ الطاف حسین کی فکر اور فلسفے کو ان لوگوں نے پہلے بھی پھیلایا۔ منشا بھائی ہمارا سینئر ساتھی ہے، اور عبدالرحمان بھائی ہمارا MOC جو متحدہ آرگنائزنگ کمیٹی ہے اس کا ممبر ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اسی بار بھی اللہ نے چاہا تو تیسری بار بھی یہ سیٹ الطاف حسین کے نام ہے۔ یہ LA 30 پنجاب، سندھ اور بلوچستان 3 یعنی 44 اضلاع پہ مشتمل ہے یہ حلقہ، اور LA 36 سندھ اور بلوچستان پہ مشتمل ہے۔ تو یہ 2 سیٹیں مہاجرین کے ہیں، جو وہاں سے مائیگریٹڈ مہاجرین ہیں، ان کی یہ ہے۔ تو انشاءاللہ ان پہ ہمارے زور ہوں گے، اور باقی جو وہاں پہ ہے انشاءاللہ وہاں پر بھی ہم اچھے مقابلے کی پوزیشن میں ہوں گے اور اچھا مقابلہ کریں گے کشمیر میں بھی۔ ہاں کراچی میں بنتے ہیں، کراچی میں ہوں گے، یہ کراچی میں وہی ووٹ نہیں کاسٹ کروائیں گے۔ ویلی کے ایلیجیبل وہ ہیں جو سری نگر، یہ پورے 6 کے 6 اضلاع میں مختلف پوائنٹس ہیں۔ آپ لوگوں کو ہم پولنگ اسکیم بعد میں دے بھی دیں گے کہ کہاں کہاں پہ ہے، اور آپ ہی لوگوں کے تھرو ہوں گے۔ آج آپ بول رہے ہیں کہ وہ میدان میں واپس آ رہے ہیں، تو یہ کھلا فساد نہیں ہے؟ اچھا دوسرا یہ بتائیے گا کہ MPM کی جو الیکشن لڑنے والی ٹیم تھی وہ PSP میں جا چکی ہے، تو کیا MPM اسی انداز میں الیکشن کو ون کر پائے گی؟ کھلا تضاد سہیل وڑائی والا جملہ ہے، کھلا تضاد۔ بات اصل میں یہ کہ دیکھو ماضی میں ایسا ہو چکا ہے، دیکھو کل تک ہمیں خدشات تھے، اس لیے کہ ماضی میں ایسا ہو چکا ہے کہ ہمارے وہ ساتھی دوران حراست قتل کیے گئے ہیں۔ آپ بہت سی مثالیں آ گئی نا، تو ہمیں خدشہ تھا نا، لیکن جب اب آ گئے تو ہمیں خوشی ہوئی ہے۔ ظاہر مہمان ہی ہوتے ہیں نا وہاں پر، یہ بھی کئی دنوں مہمان رہ کر آئے، اس طرح جاتے ہیں مہمان ہو کر آ جاتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا، میں نہیں گیا ہوں نا، یہ آپ کو کسی دن جائیں 10-15 دن کے لیے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن بہرحال دیکھیں، کل ہم نے پریس کانفرنس کی تھی، اپنے تحفظات اور خدشات کا اظہار کیا تھا، لیکن آج جب وہ ریلیز ہو رہے ہیں اور یقیناً تھوڑی دیر میں وہ یہاں پہنچ جائیں گے، تو آج ہم ان تمام
آفیسران کا, ان تمام آفیشلز کا, ان تمام ادارے کے ان لوگوں کا جنہوں نے اس سلسلے میں ہماری فریاد سنی, ہماری بات کو سنا اور کوآپریٹ کیا. ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے اظہار بھائی کو انٹروگیشن کرنے کے بعد آج رہا کرنے کا جو ہے ہمیں عندیہ دیا, اور ان کا ہم دل سے شکر گزار ہیں. اور ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی خوشخبری یہ بھی ہے کہ ہمارے جو ٹاؤن آرگنائزر تھے گلستان جوہر کے حامد ہاشمی بھائی, آج ان کو بھی جو ہے تقریباً 10-12 دن پہلے ان کو گھر سے اریسٹ کیا گیا تھا, اور بالکل نیٹ اینڈ کلین ساتھی ہیں, بہت اچھے ساتھی ہیں وہ. تو آج ان کو بھی عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے, اور جو ہے پولیس کے ذریعے ان کا 3 روزہ ریمانڈ لیا گیا ہے. تو آج ان کی بھی بازیابی ہو گئی ہے, تو یہ بھی ہمارے لیے خوشخبری ہے. لیکن ہم تو ہمیشہ سے کہتے ہیں آپریشن کی سمت درست کرنے کی ضرورت ہے. کرمنلز کو پکڑیں, عدالت میں پیش کریں, چالان پیش کریں, عدالت میں ان کو سزا دلوائیں, دیٹ از واٹ وی وانٹ. لیکن غائب کر دیں, پھر 11 مہینے کے بعد وہ کسی دوسری پارٹی کے ہیڈ کوارٹر میں نمودار ہوں, دیٹ از واٹ وی آر اگینسٹ. یہ ہم چاہ رہے نہ ہو. ہمیں آسانی کے ساتھ ہمارے ساتھی جو ہیں اویلیبل ہیں. کراچی کی تاریخ میں کوئی ایک واقعہ آپ بتا دیں جہاں پر ریزسٹنس ہوئی ہو کارکنان کی گرفتاری پر, جہاں پر پولیس مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں اور دھڑا دھڑ جو ہے ہمارے آفیسر شہید ہوتے ہیں, آپ بتا دیں. کوئی ہمیں فون آتے ہیں, ہمارے جو رہنما ہیں وہ فوراً چلے جاتے ہیں وہاں پر اور میٹنگ کر کے آ جاتے ہیں. تو ہم تو کوآپریٹ کرنے والے ایجوکیٹڈ ہم لوگ ہیں. تو جہاں پر ہمارے ساتھ تعاون ہوگا ہم وہاں پر سلوٹ بھی کریں گے, ہم وہاں پہ شکریہ بھی ادا کریں گے, اور ہم سلام تحسین بھی پیش کریں گے. اور انشاءاللہ یہ چیزیں ہماری طرف سے پازیٹیو جیسچر رہے گا. قائد تحریک کی یہ تعلیمات ہیں. قائد تحریک کے پاس جو ہے وہ ٹالرنس زیرو ہے, جو دہشت گردی کے خلاف, کرائمز کے خلاف. ہم جا رہے ہیں, چینج لا رہے ہیں انشاءاللہ. آپ دیکھیے گا وقتاً فوقتاً ہم نے بہت بڑا آرگنائزیشنل اسٹرکچر تبدیل کیا ہے, اور انشاءاللہ ابھی اس کے اندر آفس بیئررز تبدیل ہونے جا رہے ہیں. تنظیم نو ہم وقتاً فوقتاً کر رہے ہیں. آپ کو چینج نظر آئے گا, انشاءاللہ چینج نظر آئے گا. قائد تحریک بہت آبزروینٹ ہیں, ایک ایک کارکن کو دیکھ رہے ہیں وہ, اور فوراً کہتے ہیں کوئی چھوٹی سی بھی شکایت ہے فوراً پارٹی آؤٹ کر دیا جائے, اور ہم کرتے بھی رہتے ہیں. آپ لوگوں کو چاہیے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں کہ جہاں ایم کیو ایم خود پارٹی سے ایکسپیل کرتی ہے کارکنان کی جو کہتے ہیں نا ارریگولر ایکٹیویٹیز اور کرمنل ایکٹیویٹیز, تو اس کو بھی پھر ہائی لائٹ کریں آپ لوگ. آپ لوگوں کا بہت شکریہ, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. دوسرا سوال آپ نے کیا کہا تھا, کس حوالے سے کیا؟ کون کیا مطلب کس الیکشن سے؟ وہ ٹیم کتنی آتی تھی؟ میں جواب دیتا ہوں. آپ بات کر رہے ہیں 260 لوگوں کی, 260 آؤٹ آف 3.5 کروڑ ان کراچی کی جو لوگ ہیں, تقریباً 3.5 کروڑ لوگ کراچی میں رہتے ہیں, لاکھوں ایم کیو ایم کے کارکنان ہیں, اور وہ صاحب اپنے منہ سے اس ناکامی کا اعتراف کر رہے ہیں کہ 260 لوگ ہمارے پاس آئے. دیٹ از واٹ دے آر ڈوئنگ دیئر. 260 پیپلز اونلی. یہ ہمارے یونٹ میں اتنے کارکنان ہوتے ہیں بھائی, نامانو والی بات ہے. تو یہ ناکامی کا اعتراف خود کر رہے ہیں. جیتے جب جیتتے ہیں تو کہتے ہیں پرسنٹیج کم آ گیا, ریشیو کم آ گیا. دنیا میں کئی مثال آپ اٹھا کے دیکھ لیں, بائی الیکشن میں ریشیو کم. جی راشد, دیکھیے حساب تو بہت نکلتے ہیں. ہم ابھی اس چکر میں نہیں پڑ رہے کہ حساب مانگیں, اور ہم جسے کہتے ہیں نا کہ ایک تناؤ کی ہم چیز نہیں کرنا چاہتے. جہاں پر ہمارے ساتھ, اب میں دیکھ لینا 43 ڈیز کے بعد میں واپس آیا ہوں, اور میرے ساتھ اچھا رویہ رہا, اور مجھے ریلیز بھی کیا گیا, کوئی کیس بھی نہیں بنایا گیا, اور میرے ساتھ وہاں بھی بڑا پازیٹیو اور کوآپریٹیو رویہ رکھا گیا. کوشچنز ہوئے, انٹروگیشن ہوئی, سب کچھ ہوا. تو ہم نہیں کرتے نا ان چیزوں پہ کہ ہم آگے بھی جناب علی شور. الطاف بھائی کی ہدایت نہیں ہے, الطاف بھائی تو خوش ہو جاتے ہیں. دیکھیے گا آپ, الطاف بھائی کا بیان بھی آئے گا, خوشی میں الطاف بھائی بیان دیں گے, جو سب پرانی باتیں فوراً بھول جاتے ہیں ہم لوگ. تو ہمارا تو یہ جیسچر ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چند کے اخلاص کا دعویٰ نہیں کرتے, پر جب ہم سے ملو گے ہمیں پاؤ گے مخلص. انشاءاللہ ہمارا جیسچر پازیٹیو رہے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.